السلام علیکم جی، ایک نئے وی لاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میرا نام اشتیاق عباسی ہے اور میرے ساتھ ہیں شاہد علی۔ آج کا جو وی لاگ کر رہے ہیں اس کی اپڈیٹ ریگارڈنگ جو اسمبلی میں ہوا ہے اور خان صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پریس کانفرنس جو ہوئی ہے خان صاحب کی کل، وہ اس کے چند چیدہ جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا عباس صاحب، پریس کانفرنس میں پر آنے سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی نے اور بلکہ عمران خان نے پی ڈی ایم کو تخت لاہور کے لیے چاروں شانے چت کر دیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ غلط نہیں ہوگا۔ پنجاب کی پگ سمجھ لیں کہ عمران خان کے سر آ گئی۔ اچھا، مجھے رانا ثناء اللہ صاحب، مجھے ان سے ہمدردی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے جو الفاظ ہیں میرے کانوں میں اسی طرح سے گونج رہے ہیں کہ میں لاہور لینے آیا ہوں اور لاہور لے کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے آج بھی ان کے اور ان کی تصویر جو پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے باقی ان کے جو نون لیگ کے ممبران تھے اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ اس کا حال دیکھنے والا ہے۔ مطلب وہ اس پہ باقاعدہ کمنٹ تھا کہ جی چہرے بتاتے ہیں دلوں کے حالات، تو وہ حالات نظر آ رہے تھے۔ تو بس اب تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں کیا چلتا رہا ہے کل، کیا پنجاب اسمبلی میں اتنی گہما گہمی رہی ہے، سارے میڈیا نے دکھایا بھی ہے، بلکہ کچھ میڈیا تو یہ کہتے رہے کہ میڈیا تو تقریباً آلموسٹ 80-90% میڈیا تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہی ان کی ساری وہ کرتا رہا کہ جی ان کے بندے پورے نہیں ہوں گے، لیکن خان صاحب نے جس طرح اس گیم کو کھیلا ہے کہ اینڈ تک کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ ہوا گیا ہے، کہ رات 11:55 تک کبھی وقفہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا 8 بجے کہ جی ہمارے بندے پورے ہو گئے، اس کے بعد تھوڑی سی ہلچل مچ رہی ہے۔ اور نون لیگ کے ممبران جو ہے وہ اس وقت تک پہلے تو موجود نہیں تھے، پھر ان کی نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ بھی پہنچنا شروع ہوئی اور ان کے ممبران بھی آنا شروع ہوئے، یہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا طارق صاحب نے کہا کہ جی کچھ ممبر جو ہیں، ایم پی اے جو ہیں، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، ان کا ڈیٹا، ان کی پن ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، ان کے نمبر پورے نہیں ہیں، ہر چیز کی۔ لیکن خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ اور اتنی ایزی ہو کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے خطاب بھی کیا جیسے کہ وہ پریس کانفرنس میں۔ اچھا عباسی صاحب، میرے خیال سے ون آف دا ریزن جس کی شاید یہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ووٹنگ بہت ڈیلے ہوئی ہے، اگر ہم بات کریں تو کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 11 بجے کے آس پاس اس وقت تک پی ٹی آئی کے ممبران، کچھ 2 یا 3 ممبران، غالباً 1 یا 2 ممبران، وہ ٹریولنگ میں تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ سفر میں ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد بالکل ایسی دوسری جو چیز تھی شاید صاحب وہ یہ تھی کہ اصل میں اسمبلی کا اجلاس وہ سیم ڈے ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ڈیٹ چینج ہونا ضروری تھی۔ وہ قرارداد ہوتی تو پھر جا کے آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے تھے، تو وہ سیم ڈے میں نہیں ہونی تھی، اب اجلاس چل رہا تھا۔ اچھا، وہ بھی بہت ہی اسمارٹ موو تھا۔ 12 بجے اسپیکر نے اعلان کیا ہے کہ میں پچھلا سیشن ختم کر رہا ہوں اور 5 منٹ کا وقفہ ہے اور اس کے بعد نیا سیشن آغاز ہوگا، اور اس سیشن کے ایجنڈے میں اقبال اور میاں اسلم اقبال صاحب اور دوسرے ایک منسٹر اور تھے، راجہ بشارت صاحب، انہوں نے قرارداد موو کر کے 12:05 پہ موو کر دی، ڈیٹ چینج ہو گئی، سیشن نیا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہی ہے وہ سارے، اور اینڈ میں پھر وہ حافظ صاحب ہی کام آئے، پھر حافظ صاحب آ کے لاسٹ ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا۔ ہمارے ناظرین کو بتا دیں جی کہ پرویز الہی کے حق میں، ان کے اعتماد کے حق میں 186 ووٹ پڑے، 2 کے ان کا جو نمبر تھا وہ 186 سے زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا جو مشترکہ نمبر ہے وہ 190 بنتا ہے، کیونکہ اس میں 180 جو ہے وہ تعداد پی ٹی آئی کے ممبران کی ہے، پی ایم ایل کیو کی، جی ایگزیکٹلی، تو ٹوٹل 190 بنتا ہے، تو اس میں سے 186 ووٹ پڑے ہیں۔ کچھ ایک تو وہ بی بی خاتون تھیں، ان کا ہو گیا، ایک ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک ممبر نے آ کے اناؤنس کر دیا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں لیکن پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گا۔ مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ ایک آزاد ارکان نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، ایک آزاد رکن نے، ہاں۔ خان صاحب کا خطاب جو کل انہوں نے کیا ہے اپنے پارلیمنٹری ارکان کے ساتھ،
اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا اس کا. اچھا عباس صاحب، اگر اس خطاب سے پہلے دیکھیں تو 1 یا 2 دن پہلے بھی خان صاحب نے خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اور جس طرح سے یہ حکومت ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اور ان کے ساتھ معاملات لے کے چل رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں لڑ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے پاس ماڈرن ویپنز ہیں جو کہ ہماری اس طرح لوکل جو لوگ ہیں، جو ہماری لوکل ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، ہماری باقی جو فورسز ہیں، ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، اور اس میں لڑنے میں شاید ہمارا نقصان ہے. تو خان صاحب کی اپروچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد شاید ایک جس طرح پہلے آپ دیکھیں تو خان صاحب کو ایک طالبان کا ٹائٹل مل گیا تھا، تو شاید دوبارہ پھر ان کو طالبان خان کا ٹائٹل دوبارہ دے دیا جائے تو مائٹ پاسبل. لیکن the way Imran Khan handled the whole situation, particularly with the TTP, امریکہ تک اس وقت پاکستان کے ذریعے اگر افغانستان سے امریکہ نکلا ہے تو وہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں نکلا. اور اس میں خان صاحب کا میرے خیال سے بہت رول شامل تھا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کا بہت زیادہ رول شامل کا بھی، اور پاکستان آرمی کا بہت زیادہ رول شامل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، آرمی کا بھی اس میں، اور اس میں ہماری فوج کی بہت زیادہ قربانیاں شامل ہیں. کیونکہ جو آپریشن ہوا ضرب عضب کے نام سے، جو آپریشن لانچ ہوئے، جو جس طرح ہم نے دہشت گردی کا بہت جرأت مندانہ مقابلہ کیا، اور جس کا پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان نے اس کے ساتھ بہت بہادری سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے دہشت گردی کی ویو کو ختم کیا. اب دیکھیں تو پچھلے کوئی 1-1.5 ماہ سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو مائٹ بھی ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں ایک خانے وال میں ایک ISI کے کرنل تھے، تو وہ میں وی لاگ دیکھ رہا تھا کسی کا کہ وہ پتہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کو کہ یہ کون صاحب ہیں، کہ کون اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو جب اناؤنس کیا ایز اے تغمہ جرأت کے لیے تو اس کے بعد وہ ہائی لائٹ ہو گیا، اور اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے طالبان، تو اس کو. اچھا بھائی صاحب، اگر میں آؤں خان صاحب کے کل کے خطاب کے اوپر جو انہوں نے اپنے پارلیمنٹری جو اجلاس تھا اس کے ساتھ کیا، تو اس پہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ ہمارے جو ممبران تھے ان کو ان نون نمبر سے کالز آئی ہیں. اچھا، انہیں اربوں روپے کی آفرز ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی آفرز کے علاوہ انہیں مختلف قسم کے تھریٹ دیے گئے ہیں. اور اس پہ خان صاحب نے باقاعدہ ایک شکوہ کیا کہ لگتا یہ ہے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے نام کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، اور ریڈ لائن لگا کے ان کو سیاست سے بالکل باہر کر دیا گیا. اب وہ پاکستانی سیاست میں کبھی کم بیک نہیں کر سکتے. دیکھیں، وہ پی ڈی ایم نے تاثر تو یہی دینے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کے اوپر ریڈ لائن ہے، لیکن اب وہ ریڈ لائن عوام نے دیکھے نا. لیکن عباسی صاحب جگہ سے اس کو میرے خیال سے طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر کوئی ریڈ لائن کسی لیڈر پہ لگا سکتا ہے تو عوام لگا سکتی ہے. یہ عوامی فیصلے ہیں جو کہ عوام نے کرنے ہیں، اور ہم عوام ہیں اور یہ عوام ہے. تو اس کے علاوہ بھائی صاحب، خان صاحب نے کہا کہ 9 اپریل کو جب وہ ڈائری اٹھا کے گئے نکلے تھے 9 اپریل بڑی ایک عجیب جو ہے نا یہ رات تھی. اس رات کو جب وہ ڈائری لے کے اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ خان صاحب، اگین وہی ریڈ لائن کی بات، کہ خان صاحب آپ کے نام پر ریڈ لائن لگا دی، اب آپ دوبارہ واپس نہیں. لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں پھر عوام میں نکلا، اور اس کے بعد میں نے بیک ٹو بیک 65 جلسے کیے گرمی کے شدید موسم میں. اور ان جلسوں میں آج بھی آپ فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں بھائی صاحب، کون سا ایسا جلسہ تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہو، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں، اتنے بڑے جلسے کسی لیڈر نے کیے جتنے بڑے جلسے عمران خان نے کیے. اس میں کوئی شک والی اور کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. سب اداروں کو چاہیے کہ اس وقت اس ملک کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، سب اداروں کو مل کے الیکشن میں جانا چاہیے. یہ اب ضرورت ہے پاکستان کی، اور پاکستان شفاف اور صاف اور شفاف الیکشن پاکستان میں ہونے بہت ضروری ہیں. بھائی صاحب، اس پہ علاوہ خان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ اگر پبلک کو موڑا جا سکتا ہے تو یہ اپنی غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دے. ڈنڈے کے زور پہ یہ پبلک نہیں پیچھے ہٹنے والی. اس میں انہوں نے حوالے بھی دیے. پہلا حوالہ جب انہوں نے اپنا پہلا لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ کرنے کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے، تو انہوں نے خود بتایا کہ میں اگر اس دن وہ لانگ مارچ منسوخ نہ کرتا تو مجھے ڈر تھا بہت کشیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. عوام اور فوج آمنے سامنے تھے، ہماری رینجرز وہاں پہ موجود تھی، فوج بھی ہماری ہے، عوام بھی ہماری ہے، اور فوج ہے اور عوام ہے تو ہم، اور یہ پاکستان. اور پاکستان کی عوام بھی اپنی فوج کے خلاف نہ کو بات سن سکتی ہے، اور نہ کرنا چاہتی ہے. فوج، یہ کچھ غلط فہمی ہے. پاکستانی کے دل میں فوج کا اتنا ہی احترام ہے کہ جتنا ہر پاکستانی کے دل میں ہونا چاہیے. اور
ہے بھی ایسا ہی. اچھا بھائی صاحب اس کے علاوہ خان صاحب نے کرٹیسائز کیا پرٹیکولرلی جو پی ڈی ایم حکومت ایک بہت بڑا وفد لے کے گئی جنیوا میں کانفرنس کے لیے, تو اس پہ دیکھیں بہت بڑے وفد کے ساتھ یہ لوگ گئے ہیں اور مہنگے ترین ہوٹلوں میں یہ رہے ہیں. خان صاحب نے اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا کہ اس پہ جب ہماری معاشی صورتحال اس وقت یہ ہے تو یہ زوم کے ذریعے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اس کو جوائن کیا جا سکتا ہے. خان صاحب نے کہا میں نے خود ویڈیو لنک کے ذریعے اس طرح کی کانفرنسز جوائن کی ہیں اور مختلف ممالک میں ہوا ہے اس طرح سے اور فنڈز بھی اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اس حکومت کو جو تھوڑی سی ایک غلط فہمی ہے پرٹیکولرلی کچھ لوگوں کے دماغ میں, کچھ لوگوں نے یہ سوچا شہباز شریف صاحب بہت جینیس ہیں, یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں, شہباز شریف صاحب بہت جینیس ہیں اور وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو کافی وہ میرے خیال سے اب غلط فہمی بہت زیادہ دور ہو گئی ہے کیونکہ پی ڈی ایم کا آنے کا مقصد عباس صاحب آپ کو پتا کیا تھا پی ڈی ایم کا آنے کا مقصد؟ تو دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے تو NR2 لیے, اس کے بعد اپنے مقدمات ختم کروائے ہیں, 1100 ارب روپے کے اپنے جو کیسز تھے وہ ختم کرائے ہیں. بلکہ ایون زرداری صاحب سارے پی ڈی ایم کے جتنے بھی جس پہ جو کیسز تھے وہ آلموسٹ ختم ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بلکہ یہ خبر بھی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب اچھائی کی طرف چلنا شروع ہو گئی انشاءاللہ. جو ٹھنڈی ہوائیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اب اس طرف چلنا شروع ہو گیا, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اس ملک کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اور ہماری آرمی کے لیے بھی اور خان صاحب کے لیے. انشاءاللہ. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں 26 سال سے سیاست کر رہا ہوں اور 26 سال کی سیاست میں نے انتشار کو کبھی فروغ نہیں دیا. اس پہ انہوں نے دوسرا اپنا انسیڈنٹ کہ میں نے دوبارہ جب لانگ مارچ کے لیے گیا تو مجھے پتا تھا کہ کشیدگی ہو سکتی ہے اور حالانکہ اس وقت وائلنس بھی ہوا, پہلے لانگ مارچ کے دوران وائلنس بھی ہوا. اچھا بھائی صاحب اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ زرداری نے اپنا خاص بندہ بھیج دیا, یہ کل کی بات ہے کہ زرداری نے اپنا خاص بندہ ناصر حسین شاہ وہ بھیج دیا ہوا ہے تخت لاہور کو فتح کرنے کے لیے اسپیشلی. لیکن یہ لوگ شاہ اور شرجیل میمن دونوں اور یہ بالکل مایوس ہوں گے. تو وہی خان صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ کل ووٹ جو اعتماد کا ووٹ تھا وہ پنجاب میں پرویز الہی نے وہ لے لیا ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ اسی پہ میرے خیال سے عباس صاحب کلوز کرتے ہیں. مجھے تھوڑی سی ہمیں اپڈیٹ دے دیں ہمارے ناظرین کو ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے یہ جو کل والا ایپیسوڈ ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا, اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی مسلم لیگ پاکستان کو ایک طرح سے تھریٹ کر دی ہے کہ جی ہم حکومت سے نکل بھی سکتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں عارف علوی صاحب وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف کو کہہ دیں, اور ایک یہ ہوا بھی اس طرف ہو سکتا ہے کہ چلنا شروع ہو جائے. لیکن یہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا. عباسی صاحب پی ٹی آئی کی حکومت اور کاف لیگ کی حکومت نے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے, اعتماد کا ووٹ پی ڈی ایم کے لیے لینا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور میرے خیال سے بھائی صاحب اسی کمنٹ کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. تمام دیکھنے والے ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ جو ہمارے کانٹینٹ کو پسند کر رہے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید خبریں لے کے آ سکیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اشتیاق عباسی اور شاہد علی کو. اللہ حافظ.